بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی الحمدللہ ہماری حروف تہجی بھی مکمل ہو چکی ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارا حروف تہجی کے اعتبار سے پریکٹیکل بھی ہو چکا ہے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں، مرکبات شروع کرنے سے پہلے وہ انتہائی اہم اور خاص ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے حروف تہجی کو یاد کرتے ہوئے کچھ توتلے لہجے کا ہم نے استعمال کیا تھا، تو اس میں مختلف ایگزامپلز آگئی تھیں جو کہ آپ کو معلوم ہیں پہلے سے۔ تو آج ہم ترتیب سے الف سے لے کر یا تک توتلے لہجے کا ہم استعمال کریں گے۔ توتلے لہجے کے بارے میں ہی تھوڑی سی بات کریں گے اور توتلے لہجے کا ہم تھوڑا سا پریکٹیکل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چنیدہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو توتلا بولتے ہیں، جیسے میں گھر جا رہا ہوں، ایسے بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بولنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہوتا ہے، جو شروع کا پوائنٹ ہوتا ہے، اس کو وہ جھٹکے دے رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جھٹکے دے رہے ہوتے ہیں کہ میں چینی لینے گیا ہوں، ٹھیک ہے، میں صبح سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ یعنی کہ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے نا، یہ ہے توتلا لہجہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حروف تہجی مکمل ہو گئی، پریکٹیکل مکمل ہو گیا، مرکبات شروع ہونے سے پہلے ہم اس طوطے لہجے کا استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ ایک خاص ہنٹ ہے، یہ خاص ہنٹ ہے جو آگے چل کر حرکت میں آپ کو کام دے گی، آگے چل کر آپ کو تنوین میں کام دے گی، آگے چل کر آپ کو جزم میں کام دے گی، حروف مدہ میں، حروف لین میں، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش میں، اینڈ شد میں آپ کو یہ کام دینے والی ہے۔ جی ہاں، اور اس کا عملی مشاہدہ ہم یہاں پہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ کچھ ورڈ آپ محسوس کریں گے کہ کیسے یہاں پہ ان کا ساؤنڈ کریٹ ہو رہا ہے، چونکہ ہم نے حرکت سے دورانی قاعدے کے میں نے 3 حصے کیے ہیں۔ نمبر 1 حروف تہجی، نمبر 2 مرکبات، نمبر 3 ساؤنڈ۔ تو ساؤنڈز کے اندر سب سے زیادہ جو دخل ہے وہ کیا ہے؟ توتلے کا ہے۔ اور کمال والی بات یہ ہے، آگے چل کر جب ہم مخارج کی بحث پڑھیں گے، مخرج کے اندر بھی ایک بات لکھی ہوگی کہ اگر آپ نے کسی حرف کا مخرج پہچاننا ہے کہ اس حرف کے نکلنے کی جگہ کون سی ہے، تو آپ اس حرف کو ساکن کر دیں اور اس سے پہلے زبر لے آئیں، اس سے پہلے حمزہ مفتوح لے آئیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے میم کا مخرج جاننا ہے کہ میم نکلتی کہاں سے ہے، آپ نے میم کو جزم دینی ہے، میم سے پہلے حمزہ زبر لے کے آنا ہے، آپ نے لکھنا ہے حمزہ زبر میم ام۔ تو جہاں پر یہ میم اینڈ ہو رہی ہے، ام، یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ میم، ام، میم۔ اگر ہم نے نون کا مخرج جاننا ہے، یہاں پہ ہم نے نون لکھا، یہاں پہ ہم نے حمزہ لکھا، اس کے اوپر زبر، نون کے اوپر جزم، حمزہ زبر نون ان۔ جہاں پہ ان کا اینڈنگ پوائنٹ ہے، جیسے میں نے این میں کہا تھا، این میں اینڈنگ پوائنٹ ان، زبان ٹچ کر کے رکھیں، نون۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آگے چل کر یہ بات آپ پڑھیں گے کہ اگر کسی حرف کا مخرج آپ نے پہچاننا ہے تو اس حرف کو آپ ساکن کر دیں، اس سے پہلے حمزہ مفتوح لے آئیں، حمزہ کے اوپر زبر لے آئیں، تو جو ساؤنڈ کریٹ ہوگا تو لاسٹ والا ان، جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ اس نون کا مخرج ہوگا۔ لیکن
اس ہنٹ کو میں نے ایک یوں سمجھ لیں کوزے میں بند کر دیا ہے. کیسے بند کر دیا کہ اگر آپ طوطلا لہجہ یہاں پہ یوز کرتے ہیں، ایک تو یہ فنی اسٹائل ہو جائے گا، بچہ ہنسے گا بھی کھیلے گا بھی. دیکھنا ابھی کیسے میں جب بات شروع کروں گا تو بچہ کیسے ہنستا ہے، ہنسے گا بھی صحیح. اور آپ جب پریکٹیکل کریں گے دیکھیے گا کیسے مزیدار ماحول بنتا ہے. اور دوسری بات، حرکت کے ساؤنڈ میں ہمیں کیسے استعمال کرنا ہے طوطلا ساؤنڈ. حرکت کے ساؤنڈ کے بعد تنوین کے چیپٹر میں ہمیں یہ کیسے مدد دے گا، وہ تنوین کے چیپٹر میں بات ہوگی. تو ہر ساؤنڈ کے چیپٹر میں، چاہے وہ مدہ ہے، لین ہے، جزم ہے، شد ہے، ان تمام چیپٹرز کے اندر ہم طوطلے لہجے کے ہم محتاج ہوں گے، تھوڑے بہت نہیں، بہت زیادہ، چونکہ اس سے ساؤنڈ کریٹ ہونے میں بڑی مدد ملتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں. جیسا کہ پہلا لیٹر ہے الف. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ الف جو ہے وہ تو قرآن مجید میں نہیں پڑھا جاتا، الف تو نہیں پڑھا جاتا نا، حمزہ پڑھا جاتا ہے نا. تو جب ہم الف بچے کو پڑھا رہے ہیں، اس کا مخرج تو ویسے ہے جوف دان، یعنی کہ منہ کے اندر کا خلا. جیسے میں نے آپ کو ایک ٹرک بتائی تھی پیچھے، ALIF الف کے میں نے آپ کو سپیلنگ بتائے تھے، صرف بچے کو یاد دہانی کروا. الف الف. اب الف میں جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے حمزہ، اس میں تھوڑا سا نا آپ کو جھٹکا فیل ہو رہا ہوگا. الف 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 الف. اب ہم نے طوطلے لہجے میں اس کو یوز کرنا ہے. جی بیٹا الف الف. اب آپ نے بولنا ہے ALIF کا ایف ہٹا کے علی علی. اس سے پہلے آئی مٹا دیں، AL ال. ایل مٹا دیں، اے کا جو ساؤنڈ ہے الف الف. جیسے کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، ایسے سمجھ آ رہی ہے. تو یہاں پہ جو الف کا ساؤنڈ ہے الف الف، یہ ہم اس کا طوطلا یوز کر رہے ہیں. اب دیکھیں میں نے ایک طوطلا ورڈ یوز کیا یہ جو طوطلا ورڈ میں نے یوز کیا حمزہ زبر دیکھو طوطلا بولنے سے کیسے کلیئر ہو گیا. اب ہم دوسرے لیسن باکس میں چلتے ہیں. با با ٹو ٹائم، با ون ٹائم، با با جیسے مثال بابا 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 مجھے کچھ لے دو، بابا ون ٹائم، با. ٹھیک ہے، یہ ایک طوطلا ہے، یہ طوطلا فنی بھی ہے اور طوطلا بھی ہے. اب حرکت کے چیپٹر میں آپ پڑھیں گے با زبر با ساؤنڈ با با با. دیکھیں پورا طوطلا، پورا سنٹینس، پورا یہاں پہ ساؤنڈ کریٹ ہو رہا ہے. یہ ہے جادو. اسی وجہ سے تو میں کہتا ہوں کہ میرے پاس جو پڑھنے والا بچہ ہوتا ہے 2-2.5 ماہ میں 3 ماہ میں وہ نورانی قاعدہ کمپلیٹ کرتا ہے اور قرآن شروع کر دیتے ہیں. چونکہ میں ٹپس اور ٹرکس پہ چلتا ہوں، بس ٹپس چھوٹی چھوٹی پہ عمل کرتا ہوں، رزلٹ آپ کے سامنے ہے. آگے جی تا. جیسے تایا، تا 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 یا تا تا. اب اس کا طوطلا تا 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 ٹو ٹائم، تا تا ون ٹائم، تا تا. تا زبر تا کا ساؤنڈ آٹومیٹکلی بن گیا. اور جب تا زبر تا کا ساؤنڈ آٹومیٹکلی بن گیا تو زیر پیش کا بنانا مشکل ہی نہیں ہے. تا کا طوطلا کیا ہے تا، حمزہ کا ساؤنڈ ہے تا. ٹھیک ہے، تا کا طوطلا تا. زیر کا ساؤنڈ کیا ہے ای تی. پیش کا ساؤنڈ کیا او. جب ساؤنڈ کے ساتھ ہم اس کو ملائیں گے تا تی تو آٹومیٹکلی بن جائے گا. آگے ہے سا 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 سا. ہلکا سا جھٹکا سا سا سا. ون ٹائم پڑھیں گے سا سا. یہ فتح کا ساؤنڈ آٹومیٹکلی کریٹ ہو گیا. ٹھیک، کریٹ ہو گیا. آگے ہے جیم. جیم میں جی اس میں زیر کا ساؤنڈ آپ نے مطلب لے کے آنا، ایسے نہیں کرنا جا 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 جیم، یہ غلط ہے. جیم ورڈ ہے، جیم کے نیچے زیر ہے. جی 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 جی. چلو بیٹا اٹھو، اپنا ہوم ورک کرو. جی 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 جی. سمجھ آ گئی. جیسے لفظ جی ہوتا ہے نا، جی میں نے آپ کو جب یہ جیم پڑھایا تو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ جی ابو جی، آگے ایم لگا دو، جی کے ساتھ جیم بن جائے گا. تو جی 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 ٹو ٹائم، جی جی ون ٹائم، جی جی جیم زیر جی ساؤنڈ جی. آگے ہا 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 ہا. اس کا تو میں نے آپ کو باقاعدہ پریکٹیکل کروایا. طوطلا کیسے، اگر آپ بچے کے سے ہا نکلوانا چاہتے ہیں، بچے سے ہا نکل نہیں رہی ہے تو کیسے کرنا ہے. یہ تو آپ کو پہلے پریکٹیکل کروا چاہیے. ہا زبر ہا، ہا زبر ہا ہا، یہ کروا دیا ہے. اسی طریقے سے آگے جو لیٹر آ رہا ہے وہ ہے خو خو خو. اس کا ہم کیا، جیسے ہم گلا صاف کرنے کے لیے کرتے ہیں
گلا صاف کرنے کے خ خ خ خ خ، یہ اس کا توتلا ہے، خا زبر خ خ خ خ خ، ہلکے سے ہونٹ گول کیے، یہ موٹا ہو گیا، خ خ خ خ، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہو گیا، تو یہ توتلا ہو گیا خا کا۔ آگے چلتے ہیں دال، دال پہ ہم نے دال چاول کی مثال دی، د د د د دال د د د دا 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 اب گئے، د د د د د د، یہ اس کا توتلا ہے۔ امید ہے اب آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ، اب دیکھیں نا، دا میں بھی فتح کا ساؤنڈ کلیئر ہو گیا، خ میں بھی فتح کا ساؤنڈ کلیئر ہو گیا، ز ز ز زال، زال سرائکے میں بیوی کو کہتے ہیں، ز ز زال، ز ز زال میں کو ادھی آئی، ز ز زال کے سبزی لیت گھارا میں، ز ز زال، ز ز، یہ اس کا توتل ہو گیا، فتح کا ساؤنڈ کلیئر ہو گیا۔ آگے رو، رو رو، اب اگر ہم نے وہی بات میں دوبارہ کرنے لگا ہوں، کسی حرف کا مخرج جاننا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے، جیسے را کا مخرج جاننا ہے، را کو ساکن کریں، اس سے پہلے حمزہ مفتوح لے کے آئیں، ار ار، رو 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 رو۔ اچھا ایک چیز اور یہاں پہ آپ نے نوٹ کی ہے کہ رو رو رو، یہ فتحہ الف ہے، الف مدہ کا ساؤنڈ بھی شو ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اگر میں کہوں کہ با، یہ الف مدہ ہے، تا الف مدہ ہے، سا الف مدہ ہے، جیم میں جی یا مدہ کا ساؤنڈ شو ہو رہا ہے، ہا میں الف مدہ کا ساؤنڈ شو ہو رہا ہے، خو میں الف مدہ کا ساؤنڈ، دال لام مٹا دیں تو الف مدہ، زال، چلو اس میں دال زال میں رہنے دیں، رو، اس میں دو ساؤنڈ، اگر توتلا بولیں گے رو رو رو، اگر توتلا نہیں بولتے ہیں رو، یہ الف مدہ کا ساؤنڈ ہے، را زبر الف رو ساؤنڈ رو، ایسے ہم پڑھیں گے آگے چل کے۔ یہ جو اوپر لکھی ہوئی ہے، میں جیسے اس کے اوپر زبر لگا دیتا ہوں، یہ دیکھیں رو بن گیا، جس کا ساؤنڈ کیا رو رو رو۔ آگے چلتے ہیں زا، زا اور زیڈ کا ساؤنڈ آپ کو پتہ سیم ہے، زیڈ کی جو وسلنگ ہلکا سا جھٹکا دیں گے، اس کا توتلا آپ یہ وسلنگ رکھیں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے، اگر وسلنگ آپ نہیں بھی رکھتے ہیں، توتلا بھی یوز کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، کیا زا، کیونکہ بولنے والا تو جھٹکے والا بولے گا، وسلنگ والا تو نہیں بولے گا نا، اسے اس کا جو توتلا رکھیں زا، زا، ٹھیک ہو گیا۔ الف مدہ کا ساؤنڈ بھی کلیئر اس میں آ رہا ہے اور فتحہ کا ساؤنڈ بھی اس میں آ رہا ہے۔ آگے ہے سین، سین میں پھر ہم زیر کا ساؤنڈ لیں، کیونکہ سین پڑھتے ہوئے سین یا زیر سی، نون ہٹائیں گے تو سی بن جائے گا، اس کا جو وسلنگ ہے سی 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 سین، تو اس میں میں سین زیر سی 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 سی، اس کا جو توتلا بن رہا ہے وہ زیر کے ساتھ بن رہا ہے۔ آگے کا شین، شین شین، اچھا اب یہاں پہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے کہ یہ کس کا ساؤنڈ بن رہا ہے، شین شی، یہ بھی زیر کا ساؤنڈ ہم بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، شین زیر شین زیر شی شی شی، تھوڑا سا جھٹکا ہم شو کریں گے تو شی بن جائے گا، کیونکہ اس میں ہم تفشی کی صفت لے کے آ رہے ہیں، شی 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 شین شی 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 شین، ایسے کر لیتے ہیں، شی 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 شین شی 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 شین، تو شین تک ہمارا کیا ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ تو توتلا لہجہ حرکت کے اندر آپ کو اتنی مدد دے گا، اتنی مدد دے گا، اتنی مدد دے گا کہ آپ چٹکی کے اندر اپنی بات کو سمجھانے کی صلاحیت رکھ لیں گے انشاءاللہ۔